دوستو، بزم نظامی میں آپ کا سواگت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نظامی اردو لائیو کا شو بزم نظامی۔ میرے ساتھ موجود ہے ایک مسجد کے امام مفتی صاحب قبلہ۔ آپ مسجد کے امام ہیں اور آپ اس چیز کو بہتر سے بتا سکتے ہیں، کیونکہ جو چیز جس سے جڑی ہوئی رہتی ہے اس چیز کے بارے میں وہ زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں۔ میرا ایک سوال ہے کہ آج ایک نوجوان جو کچھ پڑھا بھی نہیں ہے، وہ کیرلا، پانی پت وغیرہ میں 20,000 30,000 روپے مہینہ کما رہے ہیں، لیکن ایک مسجد کے امام اور ایک مدرسے کے مدرس کی تنخواہ اتنی کم کیوں ہے ہمارے علاقے میں؟ دیکھیے، سب سے پہلے سلام محبت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، آپ نے بہت ہی اچھا اور اس وقت کے مانیے تو بڑی امپورٹنٹ بات اور اچھا سوال ہے یہ۔ اس کے تعلق سے آج سے کچھ دن پہلے کسی نے مجھ سے پوچھا تو میں بتایا بھی تھا، اور اس سوال سے پہلے میں کچھ باتیں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ میں اپنی تمام باتوں کا میں خود ذمہ دار ہوں، اس کی کوئی ذمہ دار نہیں ہے، اور جو بھی میں بتا رہا ہوں اپنے ہوش و حواس میں اور بتانے کی کوشش کروں گا اللہ اور اس کے رسول کو حاضر و ناظر جان کر۔ بے شک، بے شک۔ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ آج اس دور میں حق بات کوئی سننا نہیں چاہتے، بے شک، رائٹ۔ اور حق گوئی جب بیان کی جاتی ہے، حق بات جب بولی جاتی ہے تو لوگوں کو بڑا خراب لگتا ہے۔ بے شک، یہ بات بالکل آپ نے سچ کہا۔ تو دیکھیے، آپ کا سوال ہے کہ ایک وہ لڑکا، وہ نوجوان جو کچھ پڑھتا نہیں، نہ پڑھا نہ سیکھا، لیکن وہ جب کہیں پہ باہر جاتا ہے تو اس کی تنخواہ اور اس کی دیاری مزدوری ایک دن کا کم سے کم 500 سے 700 روپے ہوتا ہے، اور اسی حساب سے اندازہ لگائیں تو ایک مہینے کا 25 سے 30,000 روپے ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ لڑکا نہ کچھ پڑھا نہ سیکھا، نہ آپ کا کسی بھی اعتبار سے اس کے ساتھ دینی معاملے میں کوئی مدد ملتی ہے، نہیں ملتی ہے، لیکن افسوس، صد افسوس کی بات ہے کہ آج اس دور میں دیکھا جائے تو جہاں لوگ ترقی ہر چیز کے اعتبار سے کرتے ہیں، لیکن تمام لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ترقی کریں، ہمیں اچھا امام ملے، ہمیں اچھا مدرس ملے، اچھا پڑھانے والا ملے، اچھا سمجھانے والا ملے، دین کی خدمت کرنے والا ملے، لیکن سب کو یہ چاہتا ہے کہ ہم ترقی کریں۔ اس اعتبار سے سب کوئی اچھا چاہتا ہے، لیکن تنخواہ کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ بڑی، میں اپنی اس کے ساتھ کہنا چاہوں گا، اپنی جرات کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے، ایک امام کی تنخواہ، آپ نے سوال کیا کہ تنخواہ کے متعلق، تو تنخواہ جو ہے تو وہ مدرس، وہ امام جو ہمہ وقت آپ کے پیچھے لگا رہتا ہے، ہمہ وقت شریعت کے مسئلے، دنیا، دین و دنیا، تمام چیزیں آپ کو بتاتا ہے۔ ایک مدرس جو آپ کے مدرسے میں پڑھاتا ہے 24 گھنٹہ ڈیوٹی کرتا ہے، اور آپ کے بچوں کی محنت کی خاطر، آپ کو بچوں کو قابل بنانے کے لیے، تاکہ آپ کے بچے قابل ہو، وہ انسان خود اس بچے کے پیچھے پڑا رہتا ہے، لیکن دیکھا جائے تو اس کی تنخواہ کتنی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 8 9 10، لیکن لوگ آگے ترقی ہر اعتبار سے کر رہے ہیں، لیکن تنخواہ کے اعتبار سے لوگ ترقی نہیں کر پا رہے ہیں، اور لوگ کرنا بھی نہیں چاہتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے، اب لوگ آگے بڑھنا چاہیے لیکن لوگ پیچھے جا رہے ہیں، 10 9 8 7 5 میں نے تو جتنے کم میں مل جائے، ہاں، جتنے کم میں مل جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ اور پھر بعد میں کیا کرتے ہیں کہ 5 7 ہزار میں کسی کو بھی رکھ لیتے ہیں جس کی قرات بھی درست نہیں، بالکل، اذان بھی درست نہیں، نماز کے متعلق مسئلے و مسائل بھی معلوم بھی نہیں، پھر جو کچھ سیکھیں گے تو آپ کو کیا سکھائیں گے؟ اب ایسے امام کو اگر آپ رکھیں گے جس کو 5,000 روپیہ دے کر کے آپ رکھے ہیں، تو آپ کو ایک بات مثال کے طور پر آپ لے لیجئے کہ 10 روپے میں اگر کسی دکان میں آپ جائیں اور کہیں کہ آپ مجھے 10 روپے کی بریانی دو، تو آپ کو تو ہڈی ہی ملے گی، بریانی تھوڑا ملے گی۔ بہت اچھی کہی آپ۔ ہاں، بریانی تھوڑا ملے گی، بریانی کے لیے کم سے کم 150 روپیہ لگتا ہے۔ تو اگر آپ کو اچھا عالم چاہیے، اچھی تقریر چاہیے، اچھی گفتگو چاہیے، شریعت کے معاملے میں اچھا پابند انسان چاہیے، تو آپ کو تنخواہ بھی بڑھانی ہوگی۔ بالکل، یہ 7 8 ہزار میں صرف اذان دینے والا ہی مل سکتا ہے، اچھا امام، اچھا مقرر، اچھا مدرس نہیں ملے گا آپ کو۔ نہیں تو آپ دیکھیں
کہ آج بہت سارے اچھے اچھے عالم درسگاہ سے ہٹ رہے ہیں. میں اپنی آنکھوں سے دیکھا تجارت کر رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں ایک خاص میرے ساتھیوں میں سے ہیں, مجھ سے بہت سینئر ہے, بہت اچھے عالم دین ہے, 10 میں بہت ماہر ہے, لیکن آج وہ تجارت کر رہے ہیں. اس دن درسگاہ میں پڑھا ہے, لیکن جب میں نے ان سے پوچھا کہ کیا بھائی ایسی کیا بات ہو گئی کہ آپ درسگاہ چھوڑ دیے اور جو ہے تجارت کر رہے ہیں, تو ان کا پہلا جواب یہ تھا کہ بھائی دیکھیں, اس دور میں سب کوئی جو ہے یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ اچھا پڑھے, میں اچھا ترقی کروں, میں اچھا کھاؤں, تو میری بھی خواہش ہے کہ میرے بچے اچھے پڑھیں, میں بھی اسکول کالج میں پڑھا سکوں, یونیورسٹی میں پڑھا سکوں. میرے 2-3 بچے ہیں, ہر ایک کی فیس مہینے میں 5,000 روپیہ کر کے دینا پڑتا ہے. اگر 3 بھی بچہ ہے یا 2 ہی بچہ ہے تو 10,000 روپیہ اس کی فیس میں لگتی ہے, اور یہاں 10,000 روپیہ تنخواہ ہے. تو آپ خود فیصلہ کریں کہ ایک عالم دین کا جو ہے عالم دین کی زندگی اور ان کا سنسار, ان کا پریوار, ان کی فیملی کیسے چل سکتی ہے. اور ایک بات بتا دوں کہ آپ نے پہلے سوال ہی میں کہا کہ وہ لڑکا جو ہے جو 20-25 ہزار روپیہ کماتا ہے, 30 ہزار روپیہ کماتا ہے, تو اس پڑھا بھی نہیں ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں, بہت سارے ہیں کہ کچھ نہیں پڑھا, لیکن آج وہ کیرلا میں ہے, پانی پت میں ہے, اور دوسرے اسٹیٹ میں ہے, وہ لوگ کام کر رہے ہیں. جی, کام کر رہا ہے, دین کے بارے میں کچھ معلومات, لیکن وہ تنخواہ پا رہے ہیں 20,000 25,000 روپے, اور مدرسے مسجد کی تنخواہ دیکھتے ہیں 8,000. ہاں, تو یہ ہماری قوم کے لوگ, ہماری قوم کے ذمہ داران کو سوچنا چاہیے, خاص کر کے کمیٹی والے, مدرسہ یا مسجد کے کمیٹی والے کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ ہر دن ہم ہر دن چاہتے کہ ہمارے گھر میں گوشت ہو, اچھا اچھا کھانا ہو, تو جو ہمارا امام ہے اس کے گھر میں کیوں نہ ہو؟ کیا کوئی انسان ایسا چاہے گا؟ نہیں چاہے گا. تو اسی لیے اگر آپ کا بچہ, ہاں اور ایک میں بات بتانا بھول گیا, میں بتا دوں کہ دیکھیے لوگوں کی سوچ دیکھیے, لوگوں کے بیٹے, ان کے بچے باہر جا کر کے کما رہے ہیں, ہاں 25-30 ہزار روپیہ کما رہے ہیں, وہ گھر بھیج رہے ہیں ہر مہینہ, لیکن پھر بھی گھر والے کیا کہتے ہیں کہ بیٹا نہیں ہو پا رہا ہے. نہیں, ذمہ داران میں سے, ذمہ دار گھر کے باپ یا بھائی یا بڑے بھائی, ماں, ہر کوئی کہتا ہے کہ بھائی بیٹا دیکھو جو 20,000 اس مہینے میں بھیجے, فلاں لائٹ خرچہ, گھر کا خرچہ, چاول کی قیمت تو 150 روپیہ سے زیادہ بھی چھونے لگی ہے کلو کے حساب سے. تو اب 20-25 ہزار روپیہ دے رہے ہیں ہر مہینے, پھر بھی ان کے گھر میں نہیں ہو رہا ہے. تو ایک امام, ایک مدرس کو دیکھیں جو 10,000 12,000 میں آپ کے یہاں امامتی کر رہے ہیں, 24 گھنٹہ ہمہ وقت آپ کی ڈیوٹی کر رہے ہیں, تو اس امام کی تنخواہ جو 10,000 ہے, تو کیسی زندگی وہ گزارے گا, کیسے چل سکتے؟ جب آپ کو 25,000 میں نہیں ہو پا رہا ہے تو پھر یہ 10,000 میں کیسے گزارے گا؟ اور یہ ہماری عوام سمجھنا نہیں چاہتی ہے. میں عوام, میرے ذمہ داران سے گزارش کروں گا آپ کے چینل کے مادھیم سے کہ جتنا ہی ہو سکے آپ امام کی خدمت کریں, اور مدرسوں کی خدمت کریں, ان کا جائزہ لیں کہ حضرت امام صاحب, ہمارے مدرسے کے اسٹاف وہ کیا کھا رہے ہیں, ان کے گھر میں کیا حال چال ہے, ان کی اہلیہ کیسی ہے, ان کے بچے کیسے ہیں, بچے کیا کر رہے ہیں, کھانا کھائے کہ نہیں, یہ حال پوچھنا چاہیے انسانوں کو. لیکن ہم صرف اپنے مطلب کے لیے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں. ہمارا کام جب تک امام سے ہے تب تک ہمارا امام ہے, لیکن جب ہم اس چیز کو دیکھیں, نظر کریں, تو یہ ذمہ داران لوگ بھول جاتے ہیں. تو میں تمام کمیٹی, مدرسے, مسجد یا جو ذمہ داران لوگ ہیں, گاؤں محلے کے بڑے بڑے لوگ, میں ان لوگوں سے کہوں گا کہ آپ لوگ بڑھائے مہربانی, ایک امام کی تنخواہ کم سے کم 15,000 ہونی چاہیے, ایک مدرس کی تنخواہ کم سے کم 15,000 ہونی چاہیے. تو لہٰذا ان باتوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اماموں کی قدر کرے, ان کی تنخواہ بڑھائیں. مدرس, اور کہیں نہ کہیں یہ جو تنخواہ ہے, اسی کی وجہ سے جو ہے آج ہمارے مسجدوں میں ایسے امام رہ جاتے ہیں جس کی قیرت اچھی نہیں ہوتی ہے, جس کو شریعت کے بارے میں معلوم نہیں. اور مدرسوں کا حال دیکھیں گے, مکتبوں کا حال, تو بچوں کی پڑھائی نہیں ہوتی ہے. اس کے پیچھے تنخواہ کی بھی تو وجہ رہتی ہے. ہاں بالکل, میں وہ بات بتاتے بھول گیا کہ میرے ساتھی جو مجھ سے بہت سینئر تھے, تو انہوں نے کیوں چھوڑ دیا. ایک درسی عالم, اچھا ماہر, صرف نحو کے بہت بڑے ماہر عالم دین, جب میں ان سے پوچھا کہ کیوں چھوڑے آپ, تو دیکھے بھائی محنت مجھے ہمہ وقت کرنی پڑتی ہے, میں کرتا ہوں محنت, اللہ اور اس کے رسول کی دین کی خدمت کرنا چاہتا تھا, کرتا ہوں اور کروں گا انشاءاللہ. تو اب دیکھیں میں محنت کرتا ہوں, 24 گھنٹہ ایک بچے کے پیچھے رہنا, محنت کرنا. اب میری تنخواہ ہے کتنی, 8,000. اب بتائیں کہ 8,000 میں کیسے میری زندگی گزر سکتی ہے, میری بیوی ہے, میرے بچے ہیں, خرچہ ہے. جب ان تمام چیزوں کو میں دیکھا تو میں سوچا کہ
یہ لباس میرے اندر رہے گا, یہ ٹوپی سر پہ رہے گی, بے شک. اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خدمت اس کے علاوہ میں کر سکتا ہوں. بے شک. نماز پڑھنا فرض ہے, نماز پڑھوں گا, اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی گزاروں گا, لیکن میں دوسری چیز کروں گا, تجارت کروں گا, بزنس کروں گا. اور آج وہ عالم دین اچھا جو ہے اچھا پوزیشن پہ ہے, اچھا کما رہے ہیں, اچھا کھا رہے ہیں, خوش ہیں, بچے بھی پڑھ رہے ہیں, فیملی بھی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے. تو ایک اچھا عالم دین کو ہم گوا بیٹھے, ایک اچھا عالم دین کی ناقدری کی وجہ سے, اس تنخے کی وجہ سے ایک اچھا عالم دین کو ہم نے چھوڑ دیا. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تنخواہ تو ہے. اب 5,000 میں آپ کسی کو بھی پا رہے ہیں, لا کے کھڑے کر دے رہے ہیں. ٹوپی کرتا دیکھے نہیں کہ بس یہ ہمارے امام صاحب ہے, ٹوپی کرتا دیکھے نہیں کہ ہمارے بچوں کو پڑھانے کے لیے یہ استاد بن گئے, استاد بن گئے ہیں. ایسا ہے ابھی. بالکل ہے, ایسا ہے. دیکھیے آج لوگ کہیں نہ کہیں یہی وجہ ہے کہ بچوں کی پڑھائی سے نہیں, بالکل نہیں. یہ بات میں آپ کی, آج بہت سارے مکتب میں پڑھنے والے بچوں سے آپ پوچھیں گے کہ سجدہ تلاوت کیا ہے, تو بچوں کو پتہ نہیں, جبکہ سجدہ تلاوت واجب ہے. جی بالکل ہے کہ نہیں؟ تو یہ کہنا کہ تو ہم لوگوں کے اندر کمی ہے نا. دیکھیے کسی بھی اسٹوڈنٹ یا کسی بھی بچے کو آپ اگر پوچھیں, میرے خیال اور میری نظریہ کے تحت, تو کسی بھی بچے یا کسی بھی اسٹوڈنٹ کو آپ پوچھیں گے, وہی بات وہ بتا سکتا ہے جو ان کے ٹیچر, ان کے اساتذہ بتائے. ہم کسی بچے کو الف سے یا تک پڑھائے ہیں تو وہ وہی تک بتا سکتا ہے, ہاں. لیکن آپ اگر اس سے آگے جا کر کے پڑھے, قرآن شریف پڑھنے کہیں یا اما پارا پڑھنے کہیں, تو وہ بچہ نہیں پڑھ سکتا ہے. تو ہم جو پڑھا رہے ہیں, چاہے وہ کہیں پہ بھی پڑھائے, مدرسہ, مکتب, دارالعلوم, درسگاہ, کہیں بھی پڑھائے, تو میرے خیال سے آپ جتنا جانتے ہیں اتنا بچوں کو پلانے کی کوشش کریں. جتنا جانتے ہیں آپ بچوں کے اوپر وہ تمام چیزیں صرف کرنے کی کوشش کریں. یہ نہیں کہ میرے پاس بچے آ رہے ہیں, میں پڑھا رہا ہوں, تو میں کیا کہتے ہیں جو جس طرح بھی وہ آنا ہے, جانا ہے, پڑھنا ہے, ٹائم آنے جانے سے مطلب ہے, ایسا ہرگز نہ کریں. کیوں؟ اسی لیے ایک عالم دین جو ہوتا ہے پوری قوم کے لیے رہنما اور ایک پورے قوم کے لیے آئیڈل ہوا کرتا ہے, کہ پوری قوم ان کو دیکھتی ہے, پورے لوگ ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا عالم صاحب ہے, ہمارا امام صاحب ہے, ہمارا مدرس صاحب ہے. یہ ان کی نظریہ ان کے اوپر رہتی ہے ہمیشہ کہ یہ کیا کر رہے ہیں. تو اگر کوئی ایسا کر رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, تو میری مؤدبانہ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چاہے وہ مکتب ہو, مدرسہ ہو, درسگاہ ہو, تو یہ کیجئے کہ زیادہ سے زیادہ محنت کرنے کی کوشش کریں, بچوں کے پیچھے زیادہ سے زیادہ, اور پہلی جو ابتدائی تعلیم ہے اس کو مضبوط کریں. کیوں؟ اگر آپ ابتدائی تعلیم اگر مضبوط نہیں کریں گے تو پھر آگے وہ بڑھ نہیں سکتا, اور پھر جب قرآن پڑھے گا, اما پارا پڑھے گا, پھر وہی غلطیاں, پھر بدنامی آپ کی ہوگی, ہماری ہوگی, کسی اور کی نہیں ہوگی. کیونکہ بچہ اگر ہمارے پاس پڑھے گا تو ہماری بدنامی ہوگی, آپ کے پاس پڑھے گا تو آپ کی بدنامی ہوگی. اسی لیے کہ آپ سے جتنا ہو سکے محنت کر کے, اگرچہ آپ نورانی قاعدہ تک ہی پڑھے ہیں, اگرچہ قرآن شریف ہی تک پڑھے ہیں, مگر آپ جتنا پڑھے ہیں, آپ کو یہ ہے کہ ہم صحیح پڑھ رہے ہیں, ہمارا طریقہ پہ صحیح پڑھا ہوا ہے, تو آپ جس کو سکھا رہے ہیں اس طریقے پہ, صحیح طریقے پہ سکھائیں. یہ نہیں کہ بچہ لے کے آ رہے ہیں, ہم سن لیے, جاؤ, کیا کہتے ہیں, آؤ, جتنا سنانا ہے سناؤ, صرف آگے بڑھنے کی کوشش میں نہ رہیں. آگے اگر بڑھ رہے ہیں آپ, کبھی کبھی ہوتا کیا ہے, بات آگے بڑھ رہی ہے اور نکل بھی جا رہی ہے. دیکھیے کہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کوئی بچہ اگر نورانی قاعدہ پڑھ رہا ہے, ایک مرتبہ پڑھ لیا تو دوسری مرتبہ کہتا ہے کہ اب ہم کو اما پارا پڑھنی ہے, قرآن شریف پڑھنی ہے. ارے بھائی, آپ اس کو اس وقت تک نہ اما پارا شروع کرائیے, قرآن شریف شروع کرائیے, جب تک کہ نورانی قاعدہ کے جو قاعدہ کلیہ ہے, جس طریقے پہ پڑھنا چاہیے, الف سے لے کر یا تک جتنے بھی حرف ہیں, جتنے بھی حروف ہیں, تمام حروف کے مخارج, کون سے حروف کہاں سے ادا ہوتے ہیں, کس طرح پڑھائے جائے, کس طرح پڑھی جائے, کس طرح کس حرف کو ادا کی جائے, یہ تمام چیزیں آپ ان کو پہلے بتائیں. نورانی قاعدہ کو اس طرح پڑھا دیں تاکہ وہ اما پڑھا آپ کو اس کو پڑھنے کے وقت اس کو پریشانی نہ ہو, وہ خود بخود پڑھ سکے. بے شک. تو اسی لیے ابتدائی تعلیم بہت مضبوط ہونی چاہیے. تو خیر, ان تمام باتوں کا نتیجہ اور تمام باتوں کی طرف مد نظر رکھتے ہوئے میری گزارش یہ ہے کہ پہلے ہی بات سے اور آخر بات تک جتنے بھی باتیں بتایا میں نے, تمام باتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ اچھا عالم کو دیکھیں, اچھی تنخواہ دیں, اور کیوں نہ دیں ہم, کہ ایک عالم دین جب ہماری خدمت کر رہے ہیں, وہ اچھے سے تمام چیزیں بتا رہے ہیں, تمام مسئلوں مسائل کو اچھی طریقے سے ہم تک پہنچا رہے ہیں, دین کی باتیں پہنچا رہے ہیں, تو پھر ہم ان کی خدمت کرنے میں کیوں کوتاہی کریں گے. اسی لیے تمام ممبران, تمام ذمہ داران لوگوں سے میری مؤدبانہ گزارش ہے, ان سب چیزوں میں دھیان دیا کیجیے, تنخواہ بڑھایا کیجیے, تاکہ آپ کو بھی کوئی پریشانی نہ ہو اور آپ کے یہاں جو بھی مدرس امام رہے ان کو بھی کوئی پریشانی نہ ہو. تو جی ہاں دوستو, آپ مفتی افسر صاحب ہیں اور بہترین خطیب ہیں, نوجوان
مفتی ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی زبانی سے آپ نے سنا. میرا سوال جو تھا آپ نے شروع میں سنا, اس سوال کے اکارڈنگ آپ نے تمام باتیں بتایا. تو ما حاصل جو نکلا میرے نظر میں نے جو اب تک مفتی صاحب سے سنا, مفتی افسر صاحب نے جو باتیں بتائی, تو میں نے یہی سمجھا اور یہی جانا کہ آپ لوگوں کو اپنے مسجد میں مہنگے امام, مدرسے میں مہنگے اساتذہ رکھنا شروع کر دینا چاہیے. کیونکہ اگر آپ اچھے عالم کے پاس جائیں گے تو آپ کو تنخواہ بھی جو ہے زیادہ دینی ہوگی, آپ کو تنخواہ مہنگی لگے گی, لیکن وہ آپ کو اگر دین سکھائیں گے تو وہ سستا ہے. تو اس لیے اگر آپ اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا, تاکہ یہ پیغام عورت تک پہنچے اور ہم اور آپ ایک دوسرے کو سدھارنے کی کوشش کریں. مسجد کے اماموں کا خیال رکھیں اور مدرسے کے مدرسین کا خیال ضرور رکھیں, تاکہ ہمارے بچے صحیح تعلیم حاصل کر سکیں اور ہمیں مسجد میں ایک بہترین امام اور خطیب مل سکے. خدا حافظ.